تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس جناب اعلیٰ جرم صرف اتنا ہے ہمارا، اور جناب اعلیٰ شوکت حسین میں سے کئی جوان، ہزارہ لاکھوں جوان پاکستان میں جو لبیک کے ساتھ جناب اعلیٰ، بلکہ اب تو کروڑوں جوان، کیونکہ دنیا میں یہ تو لوگوں نے کہا ہے کہ جناب 2.25 کروڑ، کسی نے کہا 2 کروڑ، کسی نے کہا 2.5 کروڑ بابا جی کے جنازے میں آئے، اس میں بڑی تعداد جوانوں کی ہے، تو آپ کے کروڑوں جوانوں نے یہ بتا دیا ہے ہماری جوانیاں رسول اللہ پہ قربان، ہماری زندگی کی ایک سانس حضور پہ قربان، جس طرح حضور کی عزت پہ پہرا دیتے بابا جی دنیا پہ چلے گئے، اب ہم نے اپنی جوانیاں اسی طرح قریب آقا کی ناموس اور آقا کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے گزار رہا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے ہمیں وہ نظام حکومت چاہیے کہ جب غریب کے گھر میں چولہا نہ جل رہا تھا، جب غریب مائی کے بچے رو رہے تھے، حضرت فاروق اعظم گشت کرتے کرتے وہاں سے گزرے ہیں تو اندر سے رونے کی آواز آئی ہے، آپ رک جاتے ہیں، دروازہ کھٹکا کے فرماتے ہیں بیوی اپنے بچوں کو چپ کر آتے ہیں، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں، ہم تو عمر سے حساب لیں گے بروز حشر، جس کی حکومت میں ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، حضرت عمر اسی وقت بیت المال میں آتے ہیں، اور کہ جناب آٹے کی جناب پوری اٹھا کے کہتے ہیں جناب چلیے، غلام کہتے ہیں مجھے اٹھوائے نا، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا آج میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا، اس لیے میں اپنا بوجھ خود اٹھا رہا ہوں۔ تو تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دے کے کہتے ہیں بہن تیرے بچوں کے لیے روٹی، تیرے بچوں کے لیے روٹی کا انتظام کرنے کے لیے آٹا لے کے آیا ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جناب جب یہ بات کرتے ہیں، بھائی صاحبہ نے دروازہ کھولا، ابھی بھی آپ اگر آٹا بناؤ تو میں اتنی دیر میں آگ جلاؤ، آگ جل جاتی ہے جناب، کھانا بناتی ہے بھائی صاحبہ، کھانا بن گیا ہے، بچوں کو کھانے کے لیے دیا، جب بچوں نے کھایا جو رو رہے تھے وہ پھر ہنسنے لگے، کھیلنے لگے، اتنے میں آپ نے فرمایا بی بی عمر کو معاف فرما دے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس عورت نے کہا میرے بھائی میں عمر کو معاف تو نہیں کرنا چاہتی لیکن تو میرا بھائی اگر کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں، میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں رب نے حکومت دینی تھی تمہیں دے دیتا، عمر کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں حق بنا دیتا، جس نے روتی ماں کی فریاد سنی، جس نے اس کے بچوں کے رونے کو سنا، عمر کو کیوں حکومت ملی؟ کبھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے آواز آتی ہے امیر المومنین آئیے بڑی دیر ہو گئی ہے، آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیجئے۔ جب امیر المومنین کا لفظ آیا عورت تھر تھر کانپنے لگی، آپ نے فرمایا معافی تو میں امیر المومنین بن کے بھی معاف کر سکتا تھا لیکن اس کے تعارف کے بغیر اس لیے تھا کہ عمر کو دل سے معاف کر دو۔ ہم کہتے ہیں وہ نظام لایا جائے جہاں روتے بچوں کی فریاد حکام تک پہنچے، یہاں روتی ماں کی فریاد حاکم تک پہنچے، جہاں ماں لٹ جائے، جہاں بیٹے کی روٹی کے لیے ماں عزت بیچ کے آئے، یہاں پہ کی دوائی کے لیے بیٹیاں عزت بیچ کے آئے، یہاں بھائی کے علاج کے لیے بہنیں عزت بیچ کے آئے، جہاں بہنوں کی شادی کے لیے بھائی کرتے بیچ کے آئے، اور ریاست کو کہے یہ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ یوں ہوتی ہے کہ میرے کریم آقا دو عالم نے فرمایا اللہ جو میری امت پہ آسانی کرے تو بھی آسانی کر، جو اس پہ مشقت ڈالے تو بھی اس پہ مشقت ڈال۔ آج پھر 3 روپے بجلی بڑھا کے، آج پھر 5 روپے پیٹرول بڑھا کے، تم لوگ کہتے ہو تم بہت بڑے عاشق رسول ہو، غریب کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے والوں، تم کہتے ہو آمدنی سے زیادہ اساس جرم ہے، تو ظالموں جو اگر
آمدنی سے زائد اثاث سے جرم ہے تو غریب کی آمدنی سے زیادہ مہنگائی بھی جرم ہے، غریب کی آمد سے زیادہ مہنگی چیز بھی جرم ہے، لیکن اس کی بات کون کرے گا؟ اس کی بات حضور کا دین کرے گا، جس کے بارے میں لبیک والے کہتے ہیں آیا آیا دین آیا 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 ہاتھ اٹھا کے آیا آیا دین آیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا تاجدار ختم نبوت۔ کہتے مولوی صاحب اسلام آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اسلام آئے گا تو کم از کم غریب کے لیے گھر لینا آسان بنائے گا۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہاں پہ غریب بندہ پورا ایکڑ زمین کا دیتا ہے سوسائٹی والے کو، اور بعد میں اس کو 5 مرلے بھی وہاں سے نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں جی بہت مہنگی ہوگی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج شہروں کے اندر، آپ کے علاقے کا تو ہمیں نہیں پتا، شہروں کے اندر غریب بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گھر بنا سکے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا مزدور، چاہے ایک گھر میں 7 بھائی اور 7 مزدوری کرنے والے، وہ گھر بنانے کا نہیں سوچ سکتا۔ یہ حضور کا دین ہے۔ کیسے؟ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر پاک کے دور میں ایک بندے نے گھوڑے رکھ لیے مدینہ شہر کے اندر۔ آپ کو پتہ چلا گھوڑے بہت سارے اس نے رکھے ہیں، آپ چلے گئے، کہنے لگے کہ تو یا تو اپنے گھوڑے مدینے سے باہر لے جا، یا تو میں مدینے کی منڈی سے چارہ نہیں مل سکتا، چارہ پھر اپنا لایا۔ اس نے کہا حضرت میں پیسے دیتا ہوں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب میں چارہ نہیں خرید سکتا؟ فرمایا تیرے پاس تو پیسہ ہے، تو سارا چارہ خرید لے گا، جس کی 2 بکریاں 1 بھیڑ ہوگی وہ کہاں سے لائے گا؟ تیری وجہ سے چارہ مہنگا ہوگا، تیری وجہ سے سارا کچھ تو لے لے گا، تیرے جانور کھائیں گے تو غریب چارہ کہاں سے لائے گا؟ آج ایمانداری سے بتائیں، اس طرح کے قانون اگر بن جائے، کسی کی جرت ہے جو زیادہ مہنگائی کر سکے؟ غریب سے کمال خریدنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں 280 روپے کا مد خرید لو، اور چینی دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جناب 110۔ حالانکہ ایک من سے بڑے آرام سے 8-10 کلو چینی نکل آتی ہے، اور ان کی کوئی چیز بھی فالتو نہیں جاتی ہے۔ اس کی جناب اس کا بورا بھی بیچتے ہیں، اس کا شیرہ، اس کی مٹی بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غریب بندے کے لیے چینی بھی پہنچ سے باہر ہے، آٹا بھی پہنچ سے باہر ہے۔ یہ کون ہے جو ان کے درد کو سمجھے گا؟ ایک حضور کا دین ہی ہے جو غریب کے درد کو سمجھے گا، ایک رسول اللہ کا دین ہے جو سب کے درد کو سمجھ سکتا ہے۔ جب گھر میں بچہ رو رہا ہو تو حضور نماز میں مختصر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو چپ کرایا کرو، بچوں کا رونا ہمیں بے قرار کرتا ہے۔ آج یہاں ریاست مدینہ ہو، کہتے ہیں جناب آج بادشاہ سلامت نے، وزیر اعظم صاحب نے دن پورا مصروفیت میں اپنے فارم ہاؤس میں گزارا، 2 کتوں کے ساتھ وقت گزار کے کتوں کو گوشت ڈالتے ہوئے تھر کے بچوں کو جو روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں، کبھی ایک نظر دیکھ لیا کرو کہ وہ رسول اللہ کی امت ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ذرا سوچ لو کہ بروز حشر اگر انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ان کے تو کتے بھی گوشت کھاتے تھے، اور ہم غریبوں کو انسان ہونے کے باوجود بھی نہ جناب 1 لیٹر دودھ ملا ہے، نہ عزت کی روٹی ملی ہے، تو بتائیے کیا حکمرانوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ ہم تو جس کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کریم آقا کے گھر میں کئی دن سے کھانا بنا نہیں تھا۔ آئیے میں ایک نقشہ کھینچتا ہوں، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تعالیٰ ہوگا، سبحان اللہ۔ آئیے جناب اعلیٰ، آج ریاست مدینہ کی بات کرنی آسان ہے، لیکن ریاست مدینہ تھی کیسی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ریاست مدینہ ایسی تھی کہ میرے کریم آقا کے پاس ایک کافر مہمان آتا ہے، کہتا ہے جی میں مسافر ہوں، مجھے جناب اعلیٰ کوئی ہے جو مجھے پناہ دے۔ کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن سے کھانا نہیں بناتا، ہاں 5-7 بکریاں تھی جن کا دودھ جناب اعلیٰ حضور کے اہل بیت کے پاس آتا تھا۔ جب جناب اعلیٰ وہ آیا، اب ایک بکری کا دودھ لائے، وہ سارا پی گیا، دوسری کا اس کو دیا، وہ اس کا بھی 7 بکریوں کا دودھ اس مہمان نے پی لیا۔ حضور کے اہل بیت خالی پیٹ جناب اعلیٰ رات گزاری۔ اب اتنا دودھ پینے کی وجہ سے جب رات کو اس کا پیٹ خراب ہوا، اس نے جناب اعلیٰ کپڑے بھی اس کے گندے ہو گئے، بستر بھی اس نے گندا کر دیا۔ صبح شرمندگی کے ڈر سے چلا
چلا گیا. جب صبح جناب اعلیٰ شرمندگی کے ڈر سے دوڑ گیا, دور جا کے پتا چلا اس کی تھیلی اور سامان کچھ ادھر رہ گیا. تو اس سے پہلے وہ سوچتا ہوا آیا ابھی سوئے ہوئے ہوں گے, میں سامان اٹھا کے لاؤں. ابھی وہ آ رہا ہے تو دور سے دیکھا اس کے بستر پہ حضور پانی ڈال رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ. دور سے آ رہا ہے وہ. حضور نے دیکھا کہیں قریب آ کے شرمندہ نہ ہو, جلدی سے اس کا سامان اٹھا کے اس کی طرف چل پڑے. یار تمہارا سامان رہ گیا تھا, یہ اپنا سامان تو لیتے جاؤ. جب میرے آقا کا یہ کرم دیکھا اسی وقت قدموں میں گر پڑا, قدموں میں گر کے مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ گیا. میں کہنا چاہتا ہوں آپ اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جس ریاست مدینہ میں حضرت عمر کو جناب اعلیٰ فالودہ پیش کیا گیا. حضرت فلاں جنگ سے لائے ہیں. آپ نے فرمایا کیا اتنا ہے یا پورے مدینے کو کافی ہو جائے؟ کہا اتنا تو نہیں ہے. فرمایا پھر رہنے دو, مجھے وہ چیز لا دو جو مدینے کا غریب بھی کھا سکتا ہے. مجھے وہ چیز لا دو جو غریب کے گھر میں بھی پائی جاتی ہو. مجھے بس روٹی لا دو, صرف روٹی لا دو, بس اتنا ہی کافی ہے. بس اتنی سی بات ہے, ریاست مدینہ بنانی ہے. تو ریاست مدینہ پوچھو بھی صحیح بنتی کیسی ہے؟ ریاست مدینہ اسے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رات کو جناب اعلیٰ پہرا دے رہے ہو, ایک بدو کی بیوی جناب, ایک دیہاتی کی بیوی کا بچہ ہونے والا ہو تو اپنے بیوی کو لے کے چلے جاتے ہیں. چل جا کے آج دائی کا کام تم نے کرنا ہے. یہ مسافر ہے, کہاں سے دائی ڈھونڈ کے لائیں گے مدینے سے. تو حضرت عمر کی بیوی جا کے جناب ایک بدو کی عورت کا بچے کے پیدائش میں مدد کرتی ہے, جناب دائی بن کے. تو جناب اعلیٰ ریاست مدینہ تو یوں ہوتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم جب جناب اعلیٰ پہرا دے رہے ہیں اور رات کو سنتے ہیں گھر سے آواز آئی کہ بھائی صاحبہ اپنی جوان بچی کو کہتی ہے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کہتی ہے اماں خلیفہ نے منع کیا ہے, میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو وہ کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا بھائی خلیفہ نہیں دیکھ رہا, خلیفے کا خدا تو دیکھ رہا ہے. خلیفے کا خدا تو دیکھ رہا ہے. جب یہ آواز حضرت عمر سن کے جاتے ہیں, گھر کی نشاندہی کر کے اگلے دن اسے بلاتے ہیں. تو جناب اعلیٰ گھر غریب ہے, گھر اتنا غریب ہے کہ دودھ بیچ کے گزارا کرتے ہیں. لیکن حضرت فاروق اعظم اسی بھائی کو کہتے ہیں اگر مناسب سمجھو تو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو. کیا کس لیے رشتہ مانگا؟ کہ اپنے بیٹے کے لیے پاک دامن, نیک کردار اور جناب اعلیٰ حضور کے دین کے ساتھ محبت کرنے والی. اگر جناب خاتون ڈھونڈ کے لیے اگر بیٹے کے لیے لائے گئے, اللہ نسل بھی دین پہ چلنے والی عطا فرما دے. یہ ریاست مدینہ ہے, یہ ریاست مدینہ نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ جو انٹرنیٹ پہ جناب اپنی تصویریں ویڈیو ڈال کے, جو جناب اعلیٰ سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں ویڈیو بنا کے ناچ گانا کر کے کنجریوں اور طوائفوں والا کام کرے, وہ عزتدار بن جائے, وہ جناب دنیا میں فیمس ہو جائے, وہ جناب باعزت ہو جائے. اور جو بیٹی پاپردہ ہو کے گھر میں بیٹھے, جس کو غیر نہ دیکھے تو کہا جائے یہ جی پرانے خیال کی ہے, یہ جی پیٹو ہے, یہ جی دیہاتی ہے. پتے لگ جائیں گے جب پردے والی پروز حشر سیدہ خاتون جنت کی غلامی میں جا رہی ہوگی اور بے پردہ کو دھکے مار کے پاسے کر دیا جائے گا, ایک طرف کر دیا جائے گا, لگ پتے جائیں گے. عزت اسی کو ملے گی جو دین کو عزت دینے والا ہوگا, عزت اسی کو ملے گی جو دین کو اہمیت دینے والا ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. تحریک لبیک آپ سے اسی بات کی التجا کرتی ہے, آئیے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور بتا دیجئے کہ بس بڑی ہو گئی ہے. اب آیا آیا دین, آیا آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا ختم نبوت. یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے جہاں رعایا کو تکلیف ہو تو خلیفہ کو پتہ بھی چلے. بندے تو بندے رہے, جہاں عمر یہ فرمائے کہ دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں. مولا علی پاک فرماتے ہیں
جس حکومت کے اندر کسی مقتول کا قاتل نہ ملے تو اس کا قاتل حکمران ہے. تو آج بچ میں اگر قتل ہوتا ہے 11 بندوں کا، وہ لاشیں رکھ کے 6 دن بیٹھے رہتے ہیں کہ تم آؤ آ کے دیکھ تو لو کہ کس طرح مارا ہے ان کو. تو یہ کہتا نہیں پہلے دفناؤ میں پھر آؤں گا، اور اپنی ضد پوری کرتا ہے. میں کہتا ہوں بچ کے لوگ بھی چلے گئے، وہ بچہ اسامہ ستی بھی چلا گیا، اور ایسے کئی بچے چلے گئے. آج تم لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے نا. تو یہ یاد رکھنا، جو کر رہے ہو تم حضور کی امت کے ساتھ، ایک وقت آنے والا ہے کہ تم لوگوں کو اس کا جواب دینا ہے، ادھر بھی دینا ہے اور آگے بھی دینا ہے. ہم آپ لوگوں کو صرف یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اس نظام کو لائیے تخت پہ جہاں پہ امیر اور غریب کے لیے قانون ایک جیسا. یہ کیا قانون ہے کہ مسجد میں مسجد کے لیے FATF کا قانون بنایا جائے کہ جو مسجد کے گلے میں بھی پیسہ ڈالے اس کا بھی پتہ کرو کون دے کے گیا ہے. تو جناب بلے والوں کے لیے فارن فنڈنگ کیس کی بالکل چھان بین بند کر دی جائے کہ آپ کہاں سے لائے ہو پیسے. آپ بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو، ایسے نہیں ہوتا. خدا کے گھر کے سپیکر تک اتارنے کی باتیں کرو. کافر کے لیے تم 14 ارب کا گردوارہ بنا دو. اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل کے روکنے کے باوجود تم 25 کروڑ مندر کے لیے دے دو، اور مسجد کے لیے 2500 روپے کا بجلی کا بل بھی معاف نہ کرو، اور پھر کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم جناب ریاست مدینہ والے ہیں. تو کوئی کملا ہوگا، دیوانہ ہوگا جو تمہاری بات پہ اعتبار کرے گا. یہ حضور کے غلاموں کو اس بندے کی بات پہ ایسا اعتبار نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے، جسے کافر کی بات، کافر کے ساتھ وعدہ پورا کرتے ہوئے بڑا شوق ہو کہ ہم نے وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا، اور حضور کی امت سے جو وعدہ کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالیں گے، جب اس کی باری آتی ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھتے ہو. تاجدار ختم نبوت. ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جس ملک نے سرکاری طور پہ رسول اللہ کی توہین کی ہے فرانس میں، اس کے تمام اشیاء کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کا سفیر بھی یہاں سے نکالا جانا چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. جتنے مرضی سیاسی اختلاف ہو کسی کے، اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف ہو، اور اگر حکومت اختلاف کرے گی اس مسئلے میں تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی اہل ایمان اس کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرے گا. حضور کی امت گنہگار ہو سکتی ہے، حضور کی غدار نہیں ہو سکتی. یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے خلاف میں بات کر دے، آرمی چیف کے خلاف بات کر دے، DGI اختیار کے خلاف بات کر دے، تم منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. نواز شریف مجھے لندن جانا پڑا، میں وہاں سے تمہیں لے کے آؤں گا، میں تمہیں پوچھ لوں گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لانے والوں کے ساتھ اتنی مخلص ہو کے تم کھڑے ہو، کہتے ہو میں تم سے پوچھ لوں گا. ایک بار اسی طرح منہ پہ ہاتھ پھیر کے حضور کے گستاخ اس فرانس کے صدر کو بھی کہتے تو نے میرے آقا کی توہین کی ہے، میں تم سے پوچھ لوں گا. ایسی بات کرتے خدا کی قسم قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی. خدا کی قسم یہ قوم ساری باتیں بھول جاتی. یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی باری تم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہو، غیر پارلیمانی زبان بھی استعمال کرتے ہو، اور جب حضور کی عزت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے. یاد رکھو، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن جب بات حضور کی عزت کی آ جائے تو پھر اسلام جہاد کا درس دیتا ہے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک 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 من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. بات صرف اتنی ہے، جنہوں نے فلسطین چھڑانا تھا، جنہوں نے کشمیر آزاد کروانا تھا، آج وہ جہاد کی بات بھی نہیں کرتے. جنہوں نے ساری زندگی کشمیر کے نام پہ کھایا، آج نقشے میں تم لوگوں نے کشمیر کو شامل کر لیا ہے، پر اس نقشے والے کشمیر کے اندر جو ہندو فوج بیٹھی ہوئی ہے اس کو کب نکالنا ہے؟
اس کو نکالنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ مولوی بات کرے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، اس کو پکڑ لیجیے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں آج یا کل جہاد کے لیے تو تمہیں نکلنا ہی پڑے گا۔ جب کافر نے تم پہ حملہ کرنا ہے پھر تمہیں جہاد بڑا یاد آئے گا، پھر تم ڈھونڈو گے ہمیں کہ جناب کوئی لبیک والا ملے جو اس پہ بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بھی تمہاری بات سننے والا نہ ہو۔ قبلہ امیر المجاہدین ایک بات پچھلے سال فرما کے گئے کہ آج ہمارے ساتھ چل پڑو، کل کو ہمارے جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ اور یہ آپ کا جملہ آج بھی آن دی ریکارڈ ہے کہ آج ہمارے ساتھ چل پڑو، کل ہمارے جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ آپ بتائیے آج کوئی نظر آتا ہے ان جیسے؟ آج کوئی نظر آتا ہے ایسا بندہ؟ 104 بخار، رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا۔ آج بتائیے نا یار، 104 بخار ہو، ڈاکٹر کہہ رہے ہو کہ آپ نے آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور فیض آباد سے صاحبزادہ محمد سعد حسین نظوی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا۔ ہاں بچے کیا صورتحال ہے؟ کہا قبلہ بڑا ظلم کیا انہوں نے، ساری رات شیلنگ کی ہے، 5 گھنٹے 7 گھنٹے مسلسل آپریشن کیا ہے، لیکن 1 انچ بھی آپ کے کارکن اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ تو کہا پھر اب کیا حکم ہے؟ کہا جو کارکن گزرتا ہے تو کہتا ہے بابا جی نے کمانا ہے، جو گزرتا ہے کہتا ہے بابا جی نے کمانا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں چلو پھر میں آ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نہ جائیے، تو کہتے ہیں چھوڑ یار، مرنا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مر جائے کہ ڈھونڈتے دعایا میرے یار رین دے، آقا دے بے بارا بیمار رین دے، ڈھونڈتے دعایا میرے یار رین دے، آقا دے بے بارا بیمار رین دے۔ اور سونے بچے تاج داریاں وسا پڑے بوئے دا چوکیدار رین دے، آقا دے بیمارانو بیمار رین دے۔ تو آپ نے دیکھا جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، مالک کروڑوں لوگ اس کے جنازے میں بھیج دیتا ہے، اور حکمران چاہتے تھے یہ لبیک کا نعرہ لوگوں تک نہ پہنچے، ٹی وی ریڈیو پہ پابندیاں، اخبار اور سوشل میڈیا پہ پابندیاں، رب کریم نے کروڑوں لوگ وہاں پہ بھیج کے کہا اب بتاؤ میرا دیوانہ کیا کہتا تھا، اور کروڑوں کی موجودگی میں نعرہ لگا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا لو جی اب اتنی سی بات ہے، اس طرح استاد فرمایا کرتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو آج عافیہ صدیق کی آوازیں دیتی ہے، تو نور الدین زنگی نے آج نہیں آنا، آج صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا، آج آپ نے وہ کردار ادا کرنا۔ سیم اسی طرح اب بابا جی نے پلٹ کے نہیں آنا، اب ان کا کردار آپ نے ادا کرنا۔ لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک 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 الجہاد 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، آج آپ نے وہ کام کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے مرضی حالات ہو آپ نے دین کے ساتھ کھڑے رہنا، آپ نے استقامت کے ساتھ دین کا پہرا دینا، اور دل تو سب کا کرتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی حالات پیدا ہو جائے، کاش ایک بار بابا جی پلٹ کے آ جائے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آیا، میں نے فیض آباد پڑھا تھا، اجازت ہے خدا دے
واسطے ایک وار آجا اے ٹر چلے تیرا بیمار آجا خدا دے واسطے ایک وار آجا تیرے بن دل میرا ایک پل لینا تیرے بن دل میرا ایک پل لینا میرا دل رکھ کے آ دلدار آجا اے ٹر چلے تیرا بیمار آجا خدا دے واسطے ایک وار آجا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت بعض اتنے سی بات دل پہ لکھ کے جائیے قبلہ امیر المجاہدین بھی اور جناب شوکت حسین صاحب مرحوم و مغفور وہ ابھی جناب اعلیٰ آپ کو اور ہمیں یہ پیغام دے کے گئے ہیں اگر تم لوگوں میں کامیابی دنیا قبر اور آخرت کی لینی ہے تو رسول اللہ کی عزت کے پہرے دار بن جاؤ کریم آقا کی ناموس کے پہرے دار بن جاؤ کیونکہ جڑے کہنے سی مرانگے لال تیرے آج انہوں عبادیوں ہاریاں جڑے تحس دے سن دیدنو دن راتی آج انہوں عبادیاں جدو باغچ خزان وال کھلے پچھی اڑ گئے مار اڈاریاں لے محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے سکتا قبلہ امیر المجاہدین اور محمد شوکت حسین صاحب اللہ انہوں نے درجات ساڑیاں سوچنے میں بھی زیادہ بلند فرمائے برد دم تک قبلہ امیر المجاہدین نے مشن کے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے دین نو تخت دیکھنا نصیب فرمائے برد دم تک حضور دی عزت پہرے دار رکھے اور آج دی جتنی بھی انتظامیہ نے کوشش و کاوش کی تھی یہ بزم سجائی مالک کریم انجمن میلاد کمیٹی اور اہلیان ڈوک مولا کر دے تمام حضور دے غلامان دنیا آخرت دی عزت عطا فرمائے سب دے عائز و اقربا جو دنیا تو رخصت ہو گئے انہوں نے مغفرت کاملہ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم شیخ مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں
آیت پہلا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں آپ کی یاد میں ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پہلا کو سلام السلام کلیان چھوڑنے والیا السلام خالی نہ بوڑنے والیا یا الہی صدے پائے آل رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول